السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے 3 واقعات رکھوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کی، ان پہ مشکل اور پریشانی آئی تو انہوں نے صبر سے اور نماز سے مدد لی، اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی پریشانی کو دور کیا، ان کو اس آزمائش سے نکالا، بلکہ اس میں سے ایک بڑی خیر کو برآمد کیا، اس آزمائش میں سے ایک بڑی خیر کو نکال دیا۔ تو اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ جب بھی کوئی انسان آزمایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی اگر آزمائش کریں، اس پہ کوئی مشکل پریشانی آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز اور قرآن سے اور صبر سے مدد لے۔ قرآن سے تو خاص طور پر اپنا تعلق مضبوط کرے، کیونکہ آزمائش میں غم میں انسان کو ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو شفا دے، تو قرآن جو ہے وہ شفا ہے مومنین کے لیے۔ تو صبر سے نماز سے مدد لے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ سے دعائیں کرے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آزمائش میں اس کی پریشانی اور مشکل دور نہیں ہو رہی ہوتی تو شیطان اس کو مایوس کرتا ہے اللہ سے کہ یا تو اللہ کا اختیار محدود کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تیری پریشانی مشکل دور ہو ہی نہیں سکتی، یا کسی اور طریقے سے اس کے گمان کو خراب کر رہا ہوتا ہے، اور جو اس نے خیر کی امید اللہ سے لگانی ہوتی ہے وہ بھی نہیں لگاتا۔ تو آزمائش میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا نہایت ضروری ہے، اللہ سے خیر کی امید لگانا نہایت ضروری ہے۔ اور یہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں سے خیر کو برآمد کیا۔ تو پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ وہ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ایک ملک کے پاس سے گزرے تو اس کا جو بادشاہ تھا وہ جابر تھا، اس نے آپ کی بیوی کو اپنی طرف بلا لیا، اور جب ان کے طرف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے پکڑ لیا، حتیٰ کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سے اپنے اللہ سے دعا کرو کہ مجھے اس میں سے نکال لیں تو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ برے ارادے سے جب آگے بڑھا، پھر اللہ نے پہلے سے بڑھ کر سخت عذاب میں اس کو پکڑ لیا۔ اب پھر اس کی حالت ایسی تھی کہ اس نے پھر کہا کہ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ مجھے ٹھیک کر دے، میں تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو پھر جب سارہ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی تو اس نے اپنے مددگاروں کو بلایا، خدمتگاروں کو بلایا اور کہا کہ تم کسی انسان کو نہیں، کسی سرکش جن کو میرے پاس لے کے آئے ہو۔ تو اس نے پھر ان کو چھوڑ دیا اور ساتھ خدمت کے لیے حضرت ہاجر علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ وہی ہاجرہ ہیں علیہ السلام جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ یہ اصل میں ان کا نام حضرت ہاجر تھا۔ تو اب جب وہ پہنچی واپس سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو وہ نماز میں مشغول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے فریب کو دور کر دیا اور خدمت کے لیے حاضر کو بھیجا۔ تو یہاں پہ جو اس میں عبرتیں، دروس اور حکمتیں، پہلی بات تو سیدھی ہے کہ جب بھی مشکل پیش آئے نماز 2 رکعت جو ہے نا وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ تھا، آپ جب بھی آپ کے پر مشکل آتی، پریشانی آتی، آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو یہی اسوہ مومنین کا ہونا چاہیے، یہی اسوہ ہم ان لوگوں کا خاص طور پہ جن پہ آزمائش آئی ان کا ہونا چاہیے کہ جب مشکل ہو وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جب اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو نیت اس کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر دیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت تھی۔
وہ نماز اس لیے پڑھ رہے تھے کہ وہ مشکل میں تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی مدد کی کہ ان کی بیوی کے قریب وہ نہ آ سکا اور اس کو عذاب میں پکڑ لیا 2 دفعہ۔ تو اسی طرح مومنین بھی جب اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے نماز سے مدد لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی بہت بڑی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان عین اسلام کے اندر ہو، یعنی جس طرح اسلام نے کہا ہے ہر بات کو وہ مانے، اور ایسے نہ کرے کہ چند باتیں تو مانتا ہو چند باتیں نہ مانتا ہو، جو کہ یہود کا رویہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ حصے کو نہیں مانتے۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے والی کہ وہ شخص جو ابھی عین اسلام میں نہیں ہے، اس پہ مشکل آئی، تو کیا وہ اوور نائٹ کر سکتا ہے مکمل اسلام میں؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گریجولی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جاؤ، ایک ایک کر کے اپنی برائیوں کو دور کرتے جاؤ، اچھائیوں کو اپنے اندر لاتے جاؤ۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ خوب نظر رکھنے والے، خوب جاننے والے، خوب علم والے، حکمت والے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا بندہ یا بندی اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہے اور اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور مجھے ہی عمل بھیج رہا ہے بیسیکلی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی اصلاح میں لگ جائے اور عین اسلام کی طرف آتا چلا جائے۔ یہی گریجولی ہی اصلاح صحیح ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، اس پہ انسان پھر استقامت بھی دکھاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو عین اسلام میں داخل فرمائے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔ اور پھر اس کے بعد اس واقعے میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آزمائش ہوئی تو حضرت حاجر علیہ السلام کو جب بھیجا تو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی نسل سے ہی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ تو اتنی بڑی خیر برآمد ہوئی ہے کہ آزمائش سے آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر کو نکالا۔ فرق کیا ہے اس میں، بات کیا ہے، اصل بات کیا ہے کہ جب آزمائش جن پہ آئی انہوں نے مکمل توجہ اللہ کی طرف کر لی، مکمل طور پہ اللہ کو یاد کیا ہر لحاظ سے، اور اپنا یعنی جسے کہتے ہیں کہ پریشانی میں انسان اپنا سب کچھ بھول کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس شدت سے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اتنی ہی پیار سے، اتنی ہی شفقت سے ان کی طرف متوجہ ہو کے مدد کرتے ہیں۔ تو یہی انشاءاللہ جو مومن لوگ آزمائے جائیں گے یا آزمائے جاتے ہیں یا آزمائے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف جو متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے طرف محبت سے متوجہ ہو کے ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اور خیر کو برآمد کریں گے۔ سب بات یہ ہے کہ انسان امید اچھی رکھے، یہ میں نے شروع میں بھی بات کی ہے کہ امید کا اچھا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ خیر کو برآمد کریں گے۔ اب دوسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے، جب ان کے بھائیوں نے ان کو حسد کر کے کنویں میں پھینک دیا، اور کنواں بھی کچھ بھی نہیں تھا اس میں، تو وہ ظاہر ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو وہاں پہ وہ ایک لحاظ سے موت ہی تھی، وہاں پہ چھوٹے بچے تھے وہ، لیکن اللہ نے ان کو اس کم عمری میں جب آزمائش میں مبتلا کیا، انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اقتدار کی راہ بھی ہموار کی۔ اس سارے پروسیس میں وہ مصر میں جب گئے بڑے ہوئے تو وہ مطلب اللہ کے بندے بن کے انہوں نے زندگی گزاری اچھائی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا۔ تو ایک آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر برآمد کی، کتنی بڑی خیر نکالی کہ وہ بادشاہ بنے، اور پھر یہاں تک ہوا کہ جب قحط پڑا تو ان کے بھائی ان سے غلہ لینے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام مطلب ہے کہ اسی طرح سے ہیں کہ جو شخص جس کو وہ آزماتے ہیں وہ اللہ کا بندہ جب بن جاتا ہے، اللہ کو ایسے مطلب ہے کہ یاد کرتا ہے جیسے یاد کرنے کا حق ہے، اور آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور نماز سے مدد طلب کرتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے، نیک گمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے، اس میں سے خیر کو نکالتے ہیں۔ پھر تیسرا واقعہ جو ہے وہ غزوہ بدر سے متعلق ہے کہ جب مومنین جو مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے تو کفار جو تھے وہ ان کو وہاں پہ بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے، یعنی آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف وہ پہنچاتے تھے۔ تو ایک فیصلہ کن مارکہ ضروری تھا جس سے ان کا کفار کی طاقت کا زور ٹوٹ جاتا۔ تو اسی طرح ایک قافلہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا،
اور اس میں اچھا خاصا ساز و سامان تھا، اور وہ راستہ ظاہرہ مدینہ کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا، مکے جانا تھا اس نے، راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا، اور بدر وہ مقام تھا جہاں پہ کنویں وغیرہ تھے اور قافلے عام طور پر وہاں پہ رکتے تھے پانی پینے کے لیے اور پڑاؤ ڈالتے تھے کچھ عرصے کے لیے۔ تو پلان یہ تھا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بدر پہ پہنچیں گے، وہاں پہ وہ ہوں گے، تو اس قافلے کو اس سے ساز و سامان جب لے لیا جائے گا تو کفار پہ ایک اچھی خاصی ضرب لگے گی کہ ان کو پتہ چلے گا کہ وہ جو تنگ کرتے ہیں تو ان کا بھی مال محفوظ نہیں ہے، یہاں پہ مسلمان بھی ایک طاقت ہے۔ تو لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کفار کے ساتھ ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جس سے مسلمانوں کو فتح ہو اور پھر ایک وہ طاقت کے طور پہ ابھرے۔ تو جب ساز و سامان کمپیریزن کو دیکھا گیا تو مسلمانوں کے پاس نہ سواریاں، نہ تعداد، اور نہ ہی ہتھیار تھے، یعنی گنتی کی تلواریں تھیں، گنتی کی سواری تھی، اور تعداد بھی کم تھی۔ اور کمپیریزن میں جب پتہ چلا کہ کفار بھی وہاں سے نکل چکے ہیں، تو مطلب ہے کہ جو قبیلے ان کے ساتھ ہے، تو اندازہ لگایا گیا تو کمپیریزن بہت زیادہ تھا، 3 گنا سے بھی زیادہ تعداد تھی، اور ہر ایک کے پاس وہاں تقریباً ہتھیار موجود تھا، سواریاں تھیں۔ تو جو منافقین تھے انہوں نے پراپیگنڈا کیا کہ دیکھو یہ تو بیوقوفی ہے کہ مطلب نہ آپ کے پاس کوئی تلواریں ہیں، نہ آپ کے پاس سواری ہے، تعداد میں بھی آپ 1/3 ہیں، تو مطلب کیسے آپ لڑو گے، شکست کیسے دو گے؟ تو اپنے آپ کو موت کی طرف دھکیلنا ہے۔ تو پھر اس وقت مومنین میں سے بہت ساروں نے یہ گمان کیا کہ جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ کن معرکہ کیا جائے گا ان کفار کے ساتھ جب وہ بدر کی طرف گئے۔ تو اس میں اختلاف ہے، ویسے علماء کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ قافلے کے لیے گئے تھے اور پھر بعد میں اللہ کا حکم آیا تو پھر لڑائی ہوئی، انہوں نے جنگ کی کفار کے ساتھ، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ سے ہی اس فیصلے سے نکلے تھے کہ ہم نے جنگ ہی کرنی ہے کفار کے ساتھ۔ اور اس کی تائید قرآن کی سورہ انفال میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو مومنین تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ تو آزمائش تھی، اصل بات جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ اصل آزمائش تھی کہ نہ تعداد تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ سواریاں تھیں، اور موت کی طرف دھکیلے جانے والی آزمائش تھی۔ تو پھر بھی لوگ نکلے، پھر بھی لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، اللہ مالک ہے، یا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہم لڑیں گے۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا اور وہ چلے گئے۔ تو یہ اس سے خیر کیا برآمد ہوئی؟ پہلی خیر یہ برآمد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھوڑے لوگوں نے بڑے زیادہ لوگوں پر یا کمزوروں نے طاقتوروں پر فتح پائی ہے۔ تو وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب مدد کی تو ایسی شکست کفار کو ہوئی جیسے مسلمان زیادہ تعداد میں تھے تو کفار کم تھے، ایسے شکست ہوئی، یعنی 70 مارے گئے ان کے سردار، 70 قیدی ہو گئے، باقی سب کچھ سارے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، تو مسلمان کے 14 شہید ہوئے صرف۔ تو یہ جو شکست تھی اس سے جو خیر یہ تھی کہ مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول اتنا بڑھ گیا، اعتماد، کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اتنی کم تعداد میں اللہ نے ہماری اتنی مدد کی کہ ہم اس بڑے لشکر کو بھی ہم شکست دے گئے اللہ کی مدد سے، تو پھر تو کہیں پہ بھی ہم ہم اگر اپنے ایمان کو بلند رکھیں، ایمان کو ٹھیک رکھیں، عمل کو ٹھیک رکھیں تو ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ پھر مسلمان پورے عرب میں ایک طاقت کے طور پہ بھی جانے گئے کہ طاقت اصل تو کفار مکہ کی تھی، تو ان کو جنہوں نے شکست دی تو پھر وہی اصل طاقت کے طور پہ جانے لگے ارد گرد کے قبائل میں ہر جگہ پہ، اور پھر یہاں سے ایک بیس بنی کہ مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہوتی چلی گئی اور اسلام پھیلا۔ تو یہ خیر برآمد ہوئی، اور پھر خیر مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ بدر کے صحابیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھانک کے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جھانک کے دیکھا بدر والوں کو اور کہا کہ تم جو مرضی کرو، اس کے بعد میں نے تم لوگوں کو بخش دیا۔ یہ اس آزمائش پہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب صبر کیا اور پرواہ نہ کی کسی بھی چیز کی اور چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پہ احسان کیا۔ تو یہ بات ہے، 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے اور بھی بولنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا ہے اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، ہماری نسلوں کو آزمائشوں سے، فتنوں سے، ابلیس اور اس دجال کے اور اس کے چیلے چیلیوں کے فتنوں اور شرور سے، اس کے علاوہ فتنوں شرور سے محفوظ رکھیں۔ اور لیکن اگر ہم آزمائے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عین اسلام میں داخل رکھیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کریں، اسلام کے اوپر رکھیں، عین اسلام پہ، اسی پہ استقامت دیں، اسی پہ ہمیں موت آئے اور ایمان کی بہترین حالت پہ ہمیں موت دیں۔
اور ہماری نسلوں پہ حال پہ رحم فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی پہ استقامت عطا فرمائے مرتے دم تک، آمین یا اللہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا